الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ایک بحث اس کا آغاز ہوتا ہے نئے سرے سے کہ کیا ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات جو ہیں وہ ہم مختلف ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں اور جو لوگ ان کو منع کرتے ہیں، دونوں میں ایک چیز کامن ہے، مشترک ہے، وہ ہے حسن نیت کا اچھا ہونا۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں مختلف قسم کی محفلوں کا اور چراغاں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی نیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو لوگ ان کو منع کرتے ہیں وہ بھی کوئی بری نیت سے یا نعوذ باللہ کوئی ایسا نہیں ہے معاملہ کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، بلکہ وہ اس خاص طریقہ جو ہے اظہار محبت کا، اظہار عقیدت کا، یا جو یہ خاص دن بنا لیا گیا ہے یا ایک جشن کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ اس کو دین اسلام کے اندر ایک اضافہ سمجھتے ہیں، ایک نئی چیز سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کے اندر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، اپنے پاس سے اضافے نہ کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ دونوں کو، فریقین کو، ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک کیے بغیر اپنا موقف اچھے انداز میں پہنچانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کی جائے، ایک دوسرے کے ایمان پہ، ان کی نیتوں پہ شک کیا جائے۔ ہاں، جو ایک دوسرے کا موقف ہے اس کی غلطی کا اظہار جو ہے وہ اچھے پیرائے میں کر لینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ سمجھنے سمجھانے کا عمل جو ہے یہ بذات خود ایک لائق تحسین شریعت نے اس کو قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ محض کسی کام کی نیت کا اچھا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام بھی اچھا ہے یا اس کو جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ جیسے جن لوگوں نے جشن ولادت مناتے ہیں، ان کی نیت کا اچھا ہونا وہ دوسروں کی نظر میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، یا ان کے اس کام کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح جو منع کرتے ہیں ان کی نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن منانے والے جو ہیں ان کی نیت کے ٹھیک ہونے کے باوجود ان کے اس منع کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو محض نیت کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے، کام کا جائز اور شریعت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے اگر ہم کوئی دین کا یا ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ اگر غلط طریقے سے مال کماتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ میں اس مال کے ساتھ صدقہ کروں گا، غرباء اور مساکین کی ہیلپ کروں گا، اب نیت تو اس کی بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے لیے جو اس نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ بھی درست ہونا ضروری ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو یہ بہرحال ایک تمہیدی بات ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ جو بنیادی سوال ہے نا، بنیادی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی محفل منعقد کرنا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ اس کو دین یا ثواب قرار دیا ہے کہ نہیں دیا؟ ایک دوسرے انداز میں ہم اس سوال کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے جیسے معروف ہے، یا جو آپ کی ولادت کا دن ہے، جیسے ایک بات معروف ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیدا ہوئے، تو کیا آپ کی ولادت کی یہ تاریخ یا آپ کی ولادت کا یہ مہینہ کوئی خاص شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا اس دن کو
یا اس مہینے کو شریعت نے کوئی خاص اہمیت دی ہے، کوئی اس کو ثواب قرار دیا ہے، یا باقی دنوں پہ کوئی فضیلت والا دن قرار دیا ہے؟ تو یہ بنیادی سوال ہے سمجھنے والا۔ تو اس کا بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی شخصیت کی پیدائش کے دن کو منانے کا یا اس کی وفات کو سیلیبریٹ کرنے کا، یعنی وہ بھی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے نا، جب آپ کسی کی وفات کا غم مناتے ہیں، وہ یعنی سیلیبریشن خوشی کے معنی میں یہاں پہ نہیں ہے، تو نہ تو کسی کی پیدائش کا دن منانے کا کسی بھی شخصیت کی، نہ اس کی وفات کا دن منانے کا کوئی تصور اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ بڑی سادہ سی اور واضح سی بات ہے۔ پورا قرآن پاک آپ پڑھ کے دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پہ بھی یہ تذکرہ نہیں ملے گا کہ کسی بھی بڑی شخصیت کی، کسی بھی مذہبی رہنما کی، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت کی خوشی کے اندر کسی بھی محفل کا انعقاد کیا گیا ہو۔ تو سرے سے اسلام کے اندر ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو والدین کو، رشتہ داروں کو خوشی ہوتی ہے، خوشی محسوس کرتے اسپونٹانیسلی، یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے، انسان پہ غم طاری ہوتا ہے، یہ بھی ایک نیچرل سی بات ہے، یہ بھی اسپونٹانیسلی ہو جاتا ہے، فطری طور پہ ہوتا ہے، نیچرل سی بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس غم کو سالانہ بنیاد پہ یا ماہانہ بنیاد پہ اپنے اوپر طاری کیا جائے، اس غم کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس وفات کو سیلیبریٹ کیا جائے، اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے، یا کسی کی پیدائش کی جو ہے کوئی ایکٹیویٹی منتھلی یا اینول بیسس پہ سیلیبریٹ کی جائے؟ یہ اصل سوال ہے، اور اس کا جواب شریعت کے اندر نہ کے اندر ہے۔ کوئی شرعی دلیل ایسی موجود نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہو کہ کسی کی پیدائش کی سیلیبریشن جو ہے، کوئی اس کا جشن جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ اس وقت دنیا میں کوئی سیلیبریشن کا تصور موجود نہیں تھا، اس وقت بھی دن منائے جاتے تھے۔ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے تھے۔ مختلف اقوام کے اندر مختلف ایام کو منانے کا، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا، اینولی سیلیبریٹ کرنے کے رجحانات موجود تھے۔ جیسا کہ خود اسلام نے بھی 2 دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا تصور دیا ہے، عیدین کو۔ لیکن اس کے باوجود یعنی سیلیبریشن کا تصور موجود تھا، جیسا بھی تھا، سیلیبریشن جیسے بھی کرتے تھے، چراغاں اس وقت بھی ہوتا تھا، اور وہ اپنے ماحول کے مطابق جو ہے وہ کوئی اس پہ محفلوں کا انعقاد یا جو بھی اس پہ سیلیبریشن کیا کرتے تھے۔ تو سیلیبریشن کا تصور دنیا میں اس وقت بھی موجود تھا۔ خود اسلام نے بھی 2 دنوں کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیکن سیلیبریشن کا تصور موجود ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو سیلیبریٹ کرنے کا کوئی تصور نہیں دیا گیا، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا گیا۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی یہ عمل نہیں کیا، اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، مختلف مواقع پہ آپ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے والے، آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے، ان کی پوری زندگیوں میں دیکھ لیں، پوری اس صدی کے اندر صحابہ کی، آپ کو کوئی تصور ایسا نہیں ملے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو سیلیبریٹ کیا گیا ہو، چاہے وہ کسی درود کی محفل کی شکل میں ہی ہو، اسپیشلی درود پڑھنے کی شکل میں ہی ہو، ایسا بھی تصور آپ کو نہیں ملے گا۔ ایون کہ نعتیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسان بن ثابت آپ کے ممبر پہ بیٹھ کے نعت پڑھا کرتے تھے، آپ کی تعریف میں نعت اشعار کہا کرتے تھے۔ تو کوئی ایسی سیلیبریشن بھی آپ کو نہیں ملے گی پوری صحابہ کے دور کے اندر، تابعین کے دور کے اندر، اور یہ جو 4 بڑے آئمہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے نام کے مذاہب بنے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے محدثین جن کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں، جن کو ہم دین کی بنیاد بناتے ہیں، ان سب میں آپ کو کوئی بھی تصور ایسا نہیں ملے گا۔ پوری ان کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں، کئی صدیاں اسلام کی جو ہے وہ آپ کو اس تصور سے خالی ملیں گی۔ تو سادہ سی بات یہ ہے، اس سے یہ سمجھ آتا ہے، جو مسئلہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم میلاد یا آپ کے ولادت کی خوشی میں کسی بھی قسم کی سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں دیا گیا، جس طرح کہ آج کل ہم اینول سیلیبریشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور شخصیت کا دیا گیا ہے۔ چونکہ باقی شخصیتوں کا مسئلہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔
اسی طرح نہ ہی کسی کی وفات کو منانے کا کوئی کانسیپٹ دیا گیا ہے، چونکہ وفات بھی ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے، اس لیے ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے. اپنا فوکس جو ہم وہ ولادت کی خوشی پہ رکھتے ہیں. تو ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا، اینولی سیلیبریٹ کرنے کا کوئی بھی تصور اسلام میں نہیں دیا گیا، اور نہ ہی جو ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ جو ولادت کی تاریخ ہے، اس کو کوئی خاص شرعی حیثیت یا خاص اہمیت عام دنوں سے زیادہ یا عام مہینوں سے زیادہ جو ہے وہ شریعت نے دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم خود سے دے لیتے ہیں اس دن کو اسپیشل امپورٹنس دے لیتے ہیں جو کہ شریعت نے نہیں دی، یا اس مہینے کو خاص بنا لیتے ہیں جو کہ شریعت نے نہیں بنایا، یا پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کا جشن منانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ یا تابعین یا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو اس میں جو سب سے بڑی قباحت آتی ہے، ایک پہلی قباحت وہ یہ آتی ہے کہ یہ غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام نے تو کسی بھی مقدس شخصیت کے یوم اس کے دن کو منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں دیا، اس کی ولادت کو کی خوشی کو اس طرح اینول یا منتھلی بیس پہ سیلیبریٹ کرنے کا کوئی آرڈر یا حکم یا اشارہ نہیں کیا. یہ تصور غیر مسلموں میں ہم سے پہلے موجود تھا. عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں. ہندوؤں کے اندر بھی آپ کو جو ان کی بڑی شخصیات ہیں، وہ ان کے جو بھگوان جن کو نام دے دیتے ہیں بعض دفعہ، وہ ان کے دن مناتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ پھر چونکہ اسلام کا تصور نہیں ہے، ہم شروع کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کر رہے ہیں ان کے دینی امور کے اندر. من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہی ہوگا. اور اس کی پیشگوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے، قدم بہ قدم ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ وہ کسی بل کے اندر، کسی سوراخ کے اندر داخل ہو جائیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے. اس طرح تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو گے. تو یہ ان کی پیروی کرنے والی بات ہو جاتی ہے. اور دوسری بات کہ اگر یہ سیلیبریشن شریعت نے نہیں دی، اور اگر اس دن کو یا اس مہینے کو شریعت نے خاص نہیں بنایا، ثواب نہیں بنایا، اور ہم بنا لیتے ہیں اور اس کو دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم بغیر دین بنائے اس کو دین نہیں سمجھتے، ثواب نہیں سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا کوئی ثواب کا کام ہے، یا فلاں سیلیبریشن کا کوئی خاص ثواب ہے، یا چراغاں کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا. ایک تو یہ کہ ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، ثواب نہیں سمجھتے، ویسے ہی کر لیتے ہیں. تو پھر بھی غیر مسلموں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ متفقہ طور پہ تمام علماء اس بات پہ متفق ہے کہ کم از کم جو ان کے مذہبی امور ہیں، جو ان کے دینی شعائر ہیں، ان میں مسلمانوں کو ان کی مشابہت کرنے سے جو ہے وہ بالاولیٰ منع کیا گیا ہے. یہ جو حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہے. تو بالاولیٰ طور پہ جو دینی شعائر ہیں ان میں مشابہت اختیار کرنا یہ زیادہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو دین بنا لیتے ہیں، ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے تو پھر یہ بدعت ہے. کیونکہ جس چیز کو شریعت نے ثواب نہیں کہا، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ثواب نہیں کہا، اس کو شرعی حیثیت نہیں دی، ہم اس کو شرعی حیثیت دے دیتے ہیں، ہم اس چیز کو جو ہے وہ دین بنا لیتے ہیں. تو یہی تو بدعت ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز لے کے آتا ہے فہو رد، وہ مردود، وہ رد ہے، مردود ہے، وہ بات وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم اس کو دین یا ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہ آپ اینول سیلیبریشن کرتے ہیں ثواب سمجھ کے نہیں کرتے، جیسے کچھ لوگ اپنے بچوں کی جو ہے وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. اب اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو ایک لحاظ سے یہ غیر مسلموں کے کلچر کی مشابہت تو یہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس سیلیبریشن کو آپ ثواب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بدعت ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پاس سے دین بنا لیا، اپنے پاس سے کسی چیز کو ثواب قرار دے دیا. اور اس حوالے سے آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے مختلف اقوال ملیں گے. امام ابن کثیر نے جو سیرت کی کتاب لکھی ہے وہ اس میں پڑھے تو انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ علماء نے 2 ربیع الاول کا کہا ہے، کچھ نے 8 کا کہا ہے، کچھ نے 10 کا کہا ہے، کچھ نے 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 22 ربیع الاول، 12 رمضان، صفر، محرم. مختلف اقوال پیغمبر علیہ السلام کی مہینے ولادت کے مہینے کے حوالے سے اور ولادت کی تاریخ کے حوالے سے موجود ہے. بر صغیر کے سیرت نگاروں نے بھی مختلف لکھے ہیں. قاضی سلیمان منصور پوری اور سیرت کی جو عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے رحیق المختوم، انہوں نے 9 ربیع الاول لکھا ہے. سید سلیمان منصور پوری جو ہیں انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کا تذکرہ کیا رحمۃ للعالمین کے اندر. سید سلمان ندوی 12 ربیع الاول لکھتے ہیں. اور بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم جو ہے احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر
اس کی جو ہے جلد نمبر 26 صفحہ 142 پہ انہوں نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں 8 ربیع الاول کا قول زیادہ معتبر ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات نہیں میں کرنا چاہتا کہ ان میں سے کون سا قول زیادہ بہتر ہے، کہ یعنی آپ کی تاریخ پیدائش 2 ربیع الاول ہے، 9 ہے، 8 ہے، 12 ہے، رمضان ہے، وٹ ایور، یہ نہیں۔ اصل بات سمجھنے والی ہے کہ اگر یہ دن، یہ تاریخ شریعت کی نظر میں یا مسلمانوں کی نظر میں کوئی خاص اہمیت کی حامل ہوتی تو کم از کم امت اس تاریخ کو تو یاد رکھتی، اتنا سویر قسم کا اختلاف نہ ہوتا۔ کوئی 8 ربیع الاول کہہ رہا ہے، کوئی 9 کہہ رہا ہے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 17 کہہ رہا ہے، کوئی 22 کہہ رہا ہے، کوئی 2 کہہ رہا ہے، اور کچھ رمضان کہہ رہے ہیں، کچھ محرم کہہ رہے ہیں۔ تو امت کے اندر اس تاریخ کا محفوظ نہ رکھنا، اس کو یاد نہ رکھنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امت نے اس کو خاص طور پہ سیلیبریٹ کرنے کا کبھی اہتمام کیا ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی شریعت کا مزاج ہی نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں تھا، ورنہ کم از کم امت اس تاریخ کو یاد تو رکھتی۔ تو یہ سارے حقائق اس بات کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اینول سیلیبریشن اس کی جو ہے اس کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی کئی صدیوں تک مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کیا۔ خود ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ کچھ 60-70 سال پہلے اس کو یوم وفات کے طور پہ، جب متحدہ ہندوستان تھا تو اس کو یوم وفات کے طور پہ منایا جاتا تھا۔ یہ تو اس کے بعد اب آ کے اس کو یوم ولادت کے طور پہ 12 ربیع الاول کو منانے کا آغاز ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات کو سمجھنے کی اور شریعت کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔